وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم قرآن مجید میں سورۃ یونس سے 11ویں سپارے کے درمیان سورۃ یونس سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کی یہ صورتیں جو چل رہی ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوتی ہے، آخرت کا بیان ہوتا ہے، اور اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ ابھی جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں اس میں صورتیں زیادہ تر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں اور انبیاء کے نام سے ہیں۔ جو ابھی صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ یونس، یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے صورت ہے، اور اس میں بہت ساری احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ یونس ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو کہ حکمت والی ہے۔ الکتاب الحکیم کی یہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت عظیم آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی دی ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا یہ لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کی بات ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایک آدمی، ایک مرد کی طرف ان میں سے وحی کر دی ہے۔ یہ بات لوگوں کو تعجب میں ڈال رہی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اللہ کی وحی کیسے لے کے آ گیا، اور وہ مرد یہ کہتا ہے ان انذر الناس، کہ ہم نے اس کی طرف وحی کر کے اسے یہ آرڈر دیا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیے اور خوشخبری دے ایمان والوں کو کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جو ہے وہ بہت عظیم مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دیں کہ پورا اجر ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں۔ قال کافرون، کافر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ یہ بڑا واضح جادوگر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، اور تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو۔ الیہ مرجعکم جمیعا، سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی پیدائش کو شروع کرتا ہے یعنی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دیا جائے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو پورے انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، انہیں پینا دیا جائے گا حمیم گرم پانی انہیں پلایا جائے گا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج کو بنایا ہے ضیاء روشنی،
ضیاءً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آفتاب کو ضیاءً چمکتا ہوا روشن بنایا، والقمر نوراً اور قمر کو بھی نور بنایا، یعنی سورج کی روشنی کو ضیاءً بولا گیا اور چاند کی روشنی کو نوراً بولا گیا، گویا کہ دونوں ہی روشنیاں ہیں، لیکن ضیاءً کی روشنی تیز ہے اور نوراً کی روشنی جو ہے وہ ضیاءً کی طرح نہیں ہے، چاند کی روشنی اس سے کم ہے لیکن ایک نور ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی منزلیں مقرر کی ہیں، کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان سکو، اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی دنوں کے سالوں کے حساب چل رہے ہیں وہ سورج اور چاند کی گردش سے چل رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی یہ آیات کھل کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یعلمون جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، بے شک دن اور رات کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس سب کچھ میں لآیات لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہوں، رب سے ڈرنا چاہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی پہ وہ خوش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، واطمأنوا بہا اور اسی پہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اسی طرح وہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت میں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ہدایت کی وجہ سے ایسے جگہ پہ لے جائے گا کہ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اللہ تعالیٰ نعمتوں والے باغات جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی پکار کیا ہوگی جنت میں جانے کے بعد؟ سب سے بڑی پکار ہوگی سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہے تو، وتحیتہم فیہا سلام، اور سب سے بڑا ان کا ایک دوسرے کو جو تحفہ دینا ہوگا وہ سلام 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 ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور سب سے آخری بات ان کی جو بھی پکار ہوگی وہ یہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ النَّاسَ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے برائی یا عذاب کو اسی طرح جلدی بھیج دے جیسے کہ وہ خیر کو جلدی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بڑا جلدی دے دے ہمارے اعمال کا اچھا نتیجہ، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا بھی اتنا جلدی بدلہ دے دیتا نا، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت پوری ہو جاتی، یعنی کوئی باقی نہ رہتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کے یقین نہیں رکھتے ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں وہ یعمہون سرگردہ رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم سے بڑی دعائیں کرتا ہے، اپنے جنب پہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، انسان بڑی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، فلاں کر دے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعونا الى ضر مسا، تو ایسے ہو جاتا ہے کبھی کسی تکلیف نے اس نے کوئی دعا کی ہی نہیں تھی۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں ان کے اعمال انہی کے لیے مزین اور بنا دیے جاتے ہیں۔ اس آیت سے ایک حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جس انسان کو یہ پسند ہو کہ مشکل اور مصیبت کے وقت اللہ میری فوری دعا سن لے، جو یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں اللہ سے زیادہ مانگا کرے۔ اور ہم کیا ہیں کہ مصیبت میں آ کے تو بڑا مانگ لیتے ہیں، اور جب آسانی ہو جاتی ہے تب بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم بندے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اے بندے جب تیرے پہ اچھے حالات ہوں، اچھی زندگی گزر رہی ہو، سب کچھ فراوانی میں چل رہا ہو، تو تب اللہ کو یاد کیا کر، تنگی میں وہ تجھے یاد رکھے، آسانی میں تو اللہ کو یاد رکھ لے، تنگی میں وہ تجھے یاد رکھا کرے گا۔ تو اس آیت میں بتایا ہے کہ انسان ویسے بڑی لمبی دعائیں کرے گا کہ لیٹا ہوا بھی، بیٹھا ہوا بھی، اے اللہ میں فلاں جگہ پہ پھنس گیا ہوں، اسے چاہیے کہ آسانی میں بھی اللہ کو یاد رکھا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، لوگوں تم سے پہلی کتنی امتوں کو یا کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، واضح رسول دلائل لے کے آئے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی طرح پھر ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر اللہ نے ان لوگوں کے بعد تمہیں زمین کے اوپر جو ہے وہ بعد میں بھیجا ہے، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان کافروں پہ یا ان لوگوں پہ جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو جو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہتے ہیں کہ اس قرآن کو، اس کو بدل کے کوئی اور لے کے آؤ۔ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لے کے آؤ یا اس کو بدلو۔ قل، فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرما دیجئے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بدل سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے رب سے ڈرتا ہوں۔ قل، فرما دیجئے ان سے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بی، لوگو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تمہارے اوپر کچھ تلاوت نہ کرتا اور نہ ہی تمہیں بتاتا، یعنی گویا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں یہ سب کچھ تلاوت کر کے سنانے کا اور تمہیں بتانے کا، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اب یہ جو آگے والے الفاظ ہیں نا، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے انہی لوگوں میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میں اللہ کے حکم سے ہی تمہارے سامنے یہ بیان کرتا ہوں، لیکن ایک نوٹ کرو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، لوگوں میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے اس سے پہلے، یعنی 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ کبھی مجھے جھوٹا دیکھا ہو، کبھی مجھے دیکھا ہو کہ کوئی غلط کام کیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو جو 40 سال میں کسی انسان پہ کوئی امانت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کر سکا، کسی انسان کے سامنے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ہے، تو میں اللہ پر کیسے جھوٹ باندھوں گا؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، لوگوں کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے پاس سے بات بنا کر اللہ کی طرف نسبت کر دے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ انہیں نقصان دیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ جن بتوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں اصل میں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض،
تم اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں جانتا ہے؟ یعنی اللہ نے تو ان کو سفارشی نہیں مقرر کیا، تم اپنے پاس سے بنا کے کہتے ہو یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ سبحانہ و تعالی، اللہ اس سے پاک ہے، بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وما کان الناس الا امتا واحدۃ فاختلفوا، شروع میں لوگ ایک ہی امت ایک ہی طریقے پہ تھے، پھر انہوں نے جا کے اختلاف کیا اور پھر اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دینے کا اور ایک وقت مقرر ہونے کا یہ پہلے سے سبقت نہ لے گیا ہوتا تو ان کے گناہ کرنے پہ اللہ فوری پکڑ لیتا، تو یہ فیصلہ ہی ہو جاتا اس میں جس میں اختلاف کرتے رہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ رب کی طرف سے کوئی اور بڑا معجزہ کیوں نہیں آتا؟ فَقُلْ، ان سے فرما دیجئے، إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کسی تکلیف کے بعد اپنی رحمت دیتا ہے لوگوں کو اور لوگ اس رحمت کو چکھتے ہیں، إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو وہ ہماری آیات میں ہی مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری آیات میں ہی یعنی چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں سب سے تیز ہے۔ اِنَّا رُسُلُنَا، ہمارے رسول ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں جو کچھ تم تدبیریں کر رہے ہو۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ ہے جو خشکی میں اور تری میں تمہیں چلاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، جب تم کسی کشتی میں سوار ہوتے ہو اور ہوائیں اس کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، موافق ہوائیں، وَفَرِحُوا بِهَا، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، ایک مخالف ہوا آتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موجیں ہر طرف سے تیز آنے لگتی ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہم مرنے ہی والے ہیں۔ اس حال میں آ کے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب خالص اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اگر آج یہاں سے نجات مل گئی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں میں سے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے وہاں سے، إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو زمین پہ ناحق باتیں آ کے کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ بغاوت کرنا تمہارے اوپر ہی ہے، اپنے آپ پہ ڈال رہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور تمہیں سب کچھ بتایا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش آئی اور اس سے زمین کے مختلف زمین کے ساتھ اس کو خلط ملط ہوا، زمین کے پودوں کے ساتھ، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے ہیں اور چپائے کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین اب اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ جب مزین ہونے لگتی ہے، وزینت مزین ہوتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہماری کھیتی سب کچھ بڑی جو ہے وہ پک گئی ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہم رات کو یا دن کو اس سارے کھیت پہ بنے بنائے پہ جس پہ بڑی محنت کی ہو، رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ جائے اور ہم اس کو پھر فجعلناہ حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو پھر ہم اس کے اوپر اپنا عذاب ایسے بھیج دیتے ہیں کہ وہ بالکل چٹیل صاف میدان ہو جاتا ہے جیسے کل یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں جو ہے بہت کچھ بنا 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 کے انسان سمجھتا ہے کہ لو اب میں نے 60 سال کی عمر تک محنت کر کر کے کوٹھی گھر گاڑی سب کچھ بنا لیا ہے اور اب میں بڑا سکون کی زندگی کو گزاروں گا۔ اسے کیا پتا کہ راتوں رات کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ اللہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک ایسی ہے کہ اس میں کرتے رہو بناتے رہو، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَجْعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم اپنی کھول کے آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلاتا ہے دار السلام کی طرف، سلامتی والے گھر کی طرف. جو اللہ تعالیٰ کا یہ سلامتی والا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف لوگوں کو بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جو زمین پہ اچھائی کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے رب کے ہاں حسنہ ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، جو لوگ اچھائی کریں گے اللہ کے پاس ان کے لیے بھی اچھائی ہے، وہ زیادہ، اور پھر اس پر زیادہ بھی دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اعمال کا اچھا بدلہ بھی دے گا، اور اس بدلے پہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا کے اضافہ دے گا. کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس زیادہ سے مطلب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اور اللہ کی رضا ہے، جو اللہ اعمال کا بدلہ دینے کے بعد جنتیوں کو اور اس پہ اضافہ کر کے دے گا. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور وہاں جا کے ان کے چہروں پہ کوئی ذلت اور کوئی رسوائی اور کوئی سیاہی نہیں آئے گی. یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن جنہوں نے برے اعمال کیے ان کا بدلہ برائی کا اتنا ہی دیا جائے گا. دیکھیں وہاں پہ تھا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکی کرنے والوں کو حسنہ کے ساتھ زیادہ دیا جائے گا، لیکن برائی کرنے والوں کو جزاء سیئۃ بمثلھا، جتنے گناہ کیے اتنا بدلہ دیا جائے گا. رب کی رحمت کیا ہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، جتنا گناہ کیا اتنا بدلہ دیا جائے گا. وترہقہم ذلہ، اور ذلت ان کے اوپر چھائی رہے گی. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، چہرے ایسے ہوں گے جیسے رات کا اندھیرا ان پہ چھایا ہوا ہے. یہ جہنم والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے. مشرکوں سے کہا جائے گا ٹھہرو اپنی جگہ پہ، تم اور تمہارے شرکا کہاں ہیں؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور جن کو یہ معبود بناتے رہے. اب ظاہر ہے کہ جس بزرگوں کا انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، وہ بزرگ بھی تو قیامت والے دن اٹھ کے آئیں گے نا. جن بتوں کو وہ بت جو بناتے تھے، وہ بت کو خیال ہی نہیں ہوتا تھا، وہ کسی نہ کسی بڑے اپنے بزرگوں میں سے، اپنے اولیاء میں سے گزرے ہوئے کسی نہ کسی شخصیت کا بت بنایا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو مکہ والوں نے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے رکھا ہوا تھا. تو کسی نہ کسی شخصیت کے بت ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن ان کے بتوں کو ہم علیحدہ کر دیں گے، ان کو علیحدہ کریں گے اور ان کے معبودوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ہماری کہاں تم عبادت کرتے تھے، تم تو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. فکفی باللہ شہیدا بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں کیا پتا تم ہماری عبادت کر رہے تھے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، پھر ہر جان کو جو کچھ اس نے آگے کیے ہیں اعمال، ان کے ذریعے آزمایا جائے گا اور لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا مولا حق ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ وہ بناتے رہے سب ان سے گم ہو جائے گا. قل من یرزقکم من السماء والارض، ذرا ان سے پوچھئے کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، اور کون ہے مالک السمع والابصار، انسان کی سماعت اور بصارت کا، سننے اور دیکھنے کا مالک کون ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کرتا ہے، اور کون ہے جو یخرج المیت من الحی، مردے کو زندہ سے بناتا ہے. یعنی مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون کرتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون سارے معاملات کو چلا رہا ہے. تو کہتے ہیں اللہ، وہ یہ کہتے ہیں اللہ، یہ مانتے تھے کہ اللہ. ایک بات یاد رکھ لیں، توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید ربوبیت. اگر ان دو باتوں کو سمجھنا ہو کہ توحید الوہیت کیا ہے اور توحید ربوبیت کیا ہے، تو دو سگنل سے سمجھ لیں. جو
نیچے سے اوپر جائے گا ہم اسے کہتے ہیں توحید الوہیت، اور جو اوپر سے نیچے آئے گا ہم اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور توحید الوہیت یہ ہے یا توحید ربوبیت یہ ہے، پہلے سمجھ لیں، رب کا معنی پالنے والا ہونا، رب کا معنی پالنے والا ہونا۔ تو پالنے والا کا مطلب ہے کہ رزق دینا، اولاد دینا، اور جو ہے وہ شفا دینا، رحمت دینا، رزق دینا، جو کچھ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے آ رہا ہے اس میں اللہ کو ایک جاننا، اسے کہتے ہیں ربوبیت۔ اور یہ مکہ والے مشرک مانتے تھے کہ رب ہمارا اللہ ہے، اس میں وہ شریک نہیں بناتے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ ربوبیت یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ جو ہے وہ مالک ہے، دینے والا وہ ہے، دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسے کہا جاتا ہے ربوبیت۔ اور یہ توحید ربوبیت کے وہ مشرک بھی قائل تھے، اگرچہ آج کل کا مشرک اس میں بھی قائل نہیں ہے۔ اولاد وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، مالک وہ ہے، آسمان زمین کا بنانے والا وہ ہے، یہ رب ہے۔ اور دوسری توحید کی قسم ہے توحید الوہیت، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں بندے کی طرف سے نیچے سے جو کچھ اوپر جاتا ہے، میری نماز، میرا روزہ، میری حج، میری نظر و نیاز، میرا اللہ کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے، اس کرنے میں اللہ کو ایک جاننا، اسے کہتے ہیں الوہیت۔ صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے، بتوں کے لیے نہیں، وہ بتوں کے لیے دیتے تھے۔ نماز روزہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، وہ دوسروں کے لیے کرتے تھے۔ جو کچھ عبادات ہیں، جو کچھ ایکٹ ہیں، جو ورشپ ہے، جو عبادت ہے، اس میں ایک اللہ کو ماننا، اسے کہا جاتا ہے الوہیت۔ اور اللہ تعالیٰ رب بھی ہے اور اللہ الہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا یعنی میں اللہ کو اس کی عبادات کے لیے ایک مان رہا ہوں، بندے سے یہ مطلوب ہے، بندے کا یہ ایکشن ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ گڑبڑ کرتے تھے، اللہ کے رب ہونے میں گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ آج کل کا مشرک دونوں میں گڑبڑ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹا مجھے فلانے پیر نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، فلانے نے بھی کیا ہے۔ جبکہ وہ مانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں اللہ دے رہا ہے، لیکن جو عبادات کرتے تھے اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے یہاں پہ کہ ان سے ذرا پوچھئے، رزق کون دیتا ہے زمین و آسمان سے؟ کون ہے مالک جو انسان کی سماعت اور بصارت کا ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ یعنی ایک انڈا جو ہے وہ مردہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک جاندار بچے کو بنا دیتا ہے۔ ایک دانے سے اللہ تعالیٰ درخت نکال دیتا ہے۔ کون ہے جو اس طرح کرتا؟ اور کون زندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ مردے بنا دیتا ہے؟ کتنے زندوں کو اللہ تعالیٰ جان لے کے مردہ بنا دیتا ہے؟ تو کسی مردہ سے زندہ اور کسی زندہ سے مردہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے اس سماعت اور بصارت کا مالک؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور اس معاملے کو کون چلا رہا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ، فسیقولون اللہ، قل فلا تتقون، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی تمہارا رب برحق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو اس حق کے بعد صرف گمراہی ہے۔ فانا تصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اس طرح کر کے تیرے رب کے کلمات اور دلائل ان پہ ثابت ہو چکے ہیں جنہوں نے فسق کیا، انہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، فرمایا کہ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے جن کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ہے ایسا جو پیدا کرتا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد موت دے کے دوبارہ لوٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہے۔ قل اللہ
یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد موت دے کے دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، پوچھئے تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اللہ ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، کیا یہ زیادہ حق نہیں ہے کہ جو حق کے راستے کو بتاتا ہو اسی کی اتباع کی جائے، یا اس چیز کی جو نہ راستہ بتاتا ہے اور نہ ہی خود ہدایت پہ ہے؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، یہ اکثر لوگ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، وہم و گمان۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ گمان حق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں تھا یہ قرآن کہ گھڑ لیا جاتا اللہ کے علاوہ کہیں اور سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن تو تصدیق کر رہا ہے ان تمام چیزوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وَتَفْصِيلَ الْكِتَاب، اور کتاب کو بڑے تفصیل انداز سے کھل کے بیان کر رہا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا کہ اچھا پھر کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کے دکھا دو۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور بلا لو اللہ کے علاوہ جن کی بھی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہے تو چلو کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو، اور ایک چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ہے، جو ایک لائن میں لکھی جاتی ہے، کوئی ایک لائن اس انداز کی لکھ کے بتا دو جس کے معنی، مفہوم، الفاظ ایسے جوڑے گئے ہوں کہ انسان حیران رہ جائے۔ میں نے ایک دفعہ بتایا، بلکہ 2-3 دفعہ بتایا ہے کہ یہ سورت انا اعطیناک الکوثر 3 آیات پہ ہے۔ معنی اس کے اندر میں نے اپنے طور پہ اس ایک سورت پہ میرے خیال 3 جمعے پڑھائے تھے، اس ایک سورت کی تشریح کرتے کرتے 3 آیات میں اتنا کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ انسان جب سوچنے لگتا ہے یا تفسیر پڑھنے لگ جاتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کچھ ایک نکتے 2-3 میں نے الگ سے بھی بیان کیے تھے کہ سورت انا اعطیناک الکوثر جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک عجیب سورت ہے کہ اگر آپ اس کے الفاظ کو گنیں، انا ایک لفظ ہے، اعطینا ایک لفظ ہے، الکوثر ایک لفظ ہے، تو اس کے یہ کلمات گن لیں الفاظ تو 10 الفاظ ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور اگر اس کے حرف گنیں تکرار نکال کے، انا الف ایک دفعہ، نون ایک دفعہ، نون کے بعد الف کو ایک ہی دفعہ، اگر الف 4 دفعہ آیا تو ایک ہی دفعہ شمار کریں، نون اگر 5 دفعہ آیا ہے تو ایک ہی دفعہ گن لیں۔ اگر اس طرح گن لیں تو اس کے جو حرف ہیں وہ بھی 10 ہیں۔ 10 حرفوں کو رپیٹ کر کر کے اس کے حرف بنائے گئے، اور اگر اس کا انا اعطیناک الکوثر را پہ ختم ہو رہی ہے، کوثر، فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، را را را۔ اب اگر گن لو شروع سے الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، جیم ہا خا دال زال را، یہ را جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اچھا، اس صورت میں ایک حکم دیا گیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 ذوالحجہ کو۔ اب یہ باتیں جو عام ویسے بار بار بیان کی جاتی ہیں، وگرنہ اس میں بڑی چیزیں، یعنی کوئی ایسی صورت بنا کے دکھا دو، کوئی اگر سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، جس میں الفاظ ایسے ہوں، جس کے معانی ایسے ہوں، جس کا مفہوم ایسا بنتا ہو، تو انسان عاجز ہے اس طرح کا کلام بنانے سے، ورنہ بڑے بڑے ادیب گزرے، 1400 سال 1450 سال ہو رہے ہیں، اس طرح کا کلام منظر عام پہ نہیں آیا جو بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہزاروں نے کوشش کی، یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی، لیکن ایسا مفہوم بنا دیا جائے اور کلام ایسا بنا دیا جائے، اس میں کوئی آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ فرمایا اے لوگو، اگر سمجھتے ہو
کہ اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت بنا لو، اور اپنے اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے جن کو بھی بلا سکتے ہو، وہ آج کل چیٹ جی بی ٹی سے کہہ دو کہ کوئی قرآن کی طرح ایک صورت بنا کے دے دو، وہ بھی نہیں بنا سکتا۔ وہ اے آئی کو بول دو اس طرح کا کلام بنا دو، وہ بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے جھٹلا دیا چیز کو سمجھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے، اور اس کو پوری طرح سمجھنے سے پہلے جھٹلا بیٹھے ہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی ایسے جھٹلایا، دیکھ ان ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ہاں کچھ ہے جو ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ابھی ایمان نہیں لاتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے کہ فسادی کون ہیں۔ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا ذمہ دار بنوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ ہیں جو آپ سے سنتے ہیں، لیکن یہ بہروں کو آپ کیا سنا سکتے ہیں جب وہ عقل نہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں صرف نگاہوں سے، تو اندھوں کو ایسے، یعنی جو ہدایت سے اندھے ہیں انہیں کیسے دکھایا جائے، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جب وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پہ کچھ ظلم نہیں کرتا کچھ بھی، لیکن لوگ ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، ایسا ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ تھوڑا سا ٹائم ہو کے آ گئے، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، ایسا لگے گا جیسے دنیا میں صرف ایک دن کا ایک گھنٹہ، دن کا ایک گھڑی جو ہے وہ ہم گزار کے آئے ہیں، اس طرح کر کے ان کو لگے گا۔ یتعارفون بینہم، آپس میں پہچان کر رہے ہوں گے، او تو فلانا تھا نا، تو فلاں محلے میں رہتا تھا نا، میں فلاں ہوں، پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ وہ خسارے میں پڑیں گے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، جو کچھ ہم نے ان کا انجام کرنا ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو اپنے پاس بھلا بھی لیں، تو لوٹنا سب کا ہماری طرف ہی ہے، پھر اللہ ان پہ گواہ ہوگا جو کچھ انہوں نے کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب رسول آ جاتا ہے تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر انصاف سے فیصلہ کیا جاتا ہے اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پھر یہ کب وعدہ آنا ہے اگر تم سچے ہو؟ فرما دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، ان کو جواب دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور لوگوں میں تو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب وقت آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس ٹائم سے ایک گھڑی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، اچھا بتاؤ اس کا عذاب اگر رات یا دن کو آ گیا تو وہاں سے کیسے مجرم بھاگ سکیں گے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، جب عذاب اوپر آئے گا نا تو پھر کہو گے ہم ایمان لائے، ایمان لائے۔ الآن کہا جائے گا ابھی، وقت کنتم تستعجلون، پہلے تو عذاب جلدی سے مانگتے تھے۔ ثم قیل لهم ذوقوا، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا العذاب الخلد، پھر ظالموں سے کہا جائے گا چکھو ہمیشگی کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم عمل کرتے رہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور آپ سے بڑے گہرائی سے پوچھتے ہیں أَحَقٌّ هُوَ، کیا یہ حق ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّ إِنَّهُ الْحَقُّ، فرمائے میرے رب کی قسم یہی حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، فرمایا جب رب کے سامنے جائیں گے نا تو کسی جان نے جس نے اپنے پہ ظلم کیا ہوگا، زمین کے سارے خزانے بھی اس کے پاس ہوئے اور وہ فدیے میں دے دیے گئے تو وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور رب کے سامنے جا کے شرمندگی کو چھپائیں گے جب یہ عذاب دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار، الا ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے سب چیزوں کا مالک، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور لوگو یہ رب کی نصیحت تمہارے پاس آ چکی ہے اور یہی تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے اور یہی ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ ہے رب کا فضل اور رحمت، اسی پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، او اللہ نے تمہارے لیے سب رزق دیا اور تم خود اس میں سے حرام اور حلال بنا رہے ہو، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دے دی ہے یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، ان ظالموں کا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت والے دن جو گمان ہوگا وہ جو ہے وہ سوائے باندھنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بہت بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، او لوگو تم جس بھی حال میں ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرو یا کوئی بھی عمل کرو، مگر ہمارے فرشتے تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، جب بھی کسی عمل میں تم لگے ہوئے ہوتے ہو ہمارے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، تیرے رب سے ایک ذرہ برابر بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی السماء فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک، اس ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ فرمایا ولا اکبر الا فی کتاب مبین، مگر اللہ کے پاس کتاب مبین میں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔